الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک شفیع اللہ۔ قدم بوس ہوتا ہوں میری طاہر سرکار کے قدموں کی قدم بوسی میں کرتا ہوں اور آپ کے نام سے اس بیان کو جاری کرتا ہوں۔ تمام حاضرین کو میں سلام کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میری دوسری قسط اس لیے نہیں ہے کہ میں بار بار وہی باتیں دہراؤں جو ہو چکی ہیں۔ بس ایک معلومات کے طور پر میں یہ بیان جاری کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ کے ولیوں پہ بحث تکرار بے وقوفی کی علامت ہے۔ میں یہ عنوان اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جس طرح سے میرے ساتھ ہوا آئندہ کسی کے ساتھ نہ ہو، تاکہ لوگوں کو، عوام الناس کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ مقام تاج کیا ہے، مقام اولیاء کیا ہے، اور گستاخیاں کیا ہے، انکار کیا ہے، اقرار کیا ہے۔ تاج پیا سرکار کے بے حساب کرامتیں ہیں، بے حساب کرامتیں۔ وہ کرامتیں ایسی کرامتیں ہیں جس کا ذکر کتابوں میں نہیں ہے، اور کتابیں لکھنے والے جو ہوتے ہیں سب جگہ نہیں پہنچتے۔ جتنی ان کو معلومات ہوتی ہیں اتنی ہی وہ کتابیں لکھتے ہیں۔ مصنف کے پاس جو باتیں جمع ہوتی ہیں وہ لکھتا ہے۔ وہ پورے ہندوستان پھرتا نہیں ہے، جتنی معلوماتیں نکل کے آتی ہیں وہ کتابوں میں درج ہوتی ہیں۔ اب یہ کوئی یہ کہے کہ ہم کو کتابوں کا حوالہ چاہیے، جو کتابوں میں ہے ہم اسی کو مانیں گے ورنہ نہیں، تو یہ سب سے بڑی جہالت کی نشانی ہے۔ اب حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی کئی ہزار کرامتیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، کیا وہ اس کو اقرار کریں گے کہ انہوں نہیں مانیں گے کہ ہم کتابوں میں لکھی ہوئی کرامتیں نہیں، ہم نہیں مانیں گے؟ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ گستاخ ہیں، بہت بڑی گستاخی، یہ گستاخی ہے۔ نہیں ماننا گستاخی ہے، ماننا گستاخی نہیں ہے، نہیں ماننا گستاخی ہے۔ کوئی بھی اللہ کے ولیوں کو لے کے پھپھوڑنا نہیں کرتا، جھوٹ نہیں کہتا۔ جو بزرگوں سے سنتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ کچھ باتیں کتابوں میں آتی ہیں اور کچھ کتابوں میں نہیں آتی۔ یہ جاہلوں کو سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ جاہل لوگ بچپن سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، بس کسی کے سہارے کے ذریعے بابا بن جاتے ہیں، کسی کے سہارے کے ذریعے نام کما لیتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں اچھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کتابوں کا حوالہ معنی نہیں رکھتا۔
حوالے جو ہے کتابوں میں جو ہوتے ہیں وہ چند ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کرامتیں چند نہیں ہوتی، بے شمار ہوتی ہیں، ان کے الفاظ چند نہیں ہوتے، بے شمار ہوتے ہیں۔ اگر آج بھی تصدیق کرنے ہم نکلتے ہیں تو حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی باتیں اور ایسی کرامتیں جو آج تک کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ظاہر ہوں گی، اب ان کو نہیں ماننے والا گستاخ ہوگا، بیان کرنے والا گستاخ نہیں ہوگا۔ تو میں نے جو 3 الفاظ کہا تھا وہ میری گستاخی نہیں تھی، وہ محبت تھی میرے پیارے تاج پیا سرکار کی شان میں، میرے تاج پیا سرکار کی شان میں وہ ایک ایسی عظمت تھی، بلندی تھی، ان کا پیار تھا، ان کی محبت تھی کہ دیکھو اپنے جگری دوست کے ساتھ وہ ان کا معاملہ کیسا تھا، حسن سلوک کیسا تھا، اور کتنا آپ شفقت کرتے تھے کہ اپنے چاہنے والوں کو منہ بولا بیٹا بولتے تھے۔ یہ علم کا معیار ہے، جاہلوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ جاہل ماحول پیدا کرتے ہیں اور علم والے ماحول بناتے ہیں۔ جاہلوں نے جاہلوں کو ساتھ دیا، جاہلوں نے جاہلوں کا ساتھ دیا، اور جاہل نے دباؤ میں آ کر کام کیا۔ یہ جاہلوں کی ایک کمپنی ہوتی ہے۔ تو کتابوں کے حوالے معنی نہیں رکھتے ہیں، ان کی کرامتیں، ان کے الفاظ، ان کے اقوال معنی رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے الفاظ، ان کے اقوال کو آپ نہیں مانتے تو پھر آپ گستاخ ہیں، اسے گستاخ کہتے ہیں۔ گستاخی وہ نہیں کہ جو سرکار کی شان میں کہا جائے، محبت میں کہا جائے، وہ گستاخی نہیں کہلاتی ہے۔ اور یاد رکھیے حضرت تاج پیا سرکار نے جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی ممتا، اپنی محبت امت محمدیہ پر ظاہر فرمائی، اللہ رب العزت 70 ماہ کی محبت رکھتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر تمام ولیوں کے سردار ہے۔ حضرت تاج پیا سرکار نے اکثر و بیشتر جملہ فرمایا، ہر کسی کو بچہ کہا، میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بچہ۔ اب عاشق ہو یا معشوق ہو، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، حضرت تاج پیا سرکار کے لیے سب اولادیں ہیں۔ یہ مقام معیار علم ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اولاد ہونا الگ بات ہے اور حق بتانا الگ بات ہے۔ ان جاہلوں کو ایسا لگا کہ اولاد بول کر یہ حق جتا رہے ہیں، وہ نادان ہے۔ حضرت تاج پیا سرکار کے سبھی اولاد ہیں، ناگپور جتنے عاشق ہیں سب اولاد ہیں۔ اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں اس دور کے
کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حیات تھے آپ کے دور میں، صدیق پیا سرکار ہے، اور بھی بہت سے اللہ کے ولی موجود ہیں۔ تاج پیا سرکار کے ساتھ جتنے اس وقت کے اللہ کے ولی تھے وہ سب آپس میں پیر بھائی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے وہ علم کے روحانیت سے سرفراز تھے۔ تو یہ روحانیت سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ روحانیت کو روحانی لوگ سمجھتے ہیں، وہ فساد و فتنہ نہیں مچاتے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ تو میری گفتگو کرنے کی وجہ یہی تھی، یہ جو پکڑنا کرتے ہیں، حوالے مانگتے ہیں، یہ اصل میں گستاخ ہے، کیونکہ ان کو شک ہے حضرت تاج پیا سرکار کو۔ جس کو شک نہیں ہے بے شک ایسا ہوا ہوگا، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، حوالے نہیں مانگتے۔ یہ تو حوالے وہ لوگ مانگتے ہیں جو مشکوک ہوتے ہیں، جن کو شک ہوتا ہے، جو فتنہ فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حوالے مانگتے ہیں۔ عاشق کبھی حوالے نہیں مانگتا۔ یہ دعوے تو ضرور کرتے تاج پیا سرکار کے کہ ہم حضور تاج الاولیاء کے چاہنے والے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عاشق نہیں ہوتے۔ عاشق کا مزاج حوالوں والا نہیں ہوتا، ان کا مزاج تو عشق والا ہوتا ہے۔ وہ اقرار کرتے ہیں ہاں بھائی تاج پیا سرکار ہے، بنائے ہوں گے بیٹا، ہوں گے پیر بھائی، ہوں گے، تصدیق بھی ہم اپنے کا اس کو اقرار کرنا چاہیے۔ اقرار کرنے والا عاشق ہے، انکار کرنے والا آپ سمجھ سکتے کون ہے۔ تو میرے انٹرویو کو جس طرح سے توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا تھا، میں اسی کی تصدیق علم کے ذریعے کر رہا ہوں۔ صرف 3 میری باتیں اس میں تھیں جو میں نے اس میں بیان کیا، وہ جبکہ کوئی بات غلط نہیں تھی، لیکن ماحول ایسا بنایا گیا تھا تو میں کتاب کو تو حوالہ دے نہیں سکتا، اور دنیا داروں سے بحث کر کے کوئی مطلب نہیں۔ تو کتابوں کے حوالے مانگ رہے تھے تو میں رجوع ہوا، معافی مانگ لیا کہ ٹھیک ہے بھائی میں رجوع ہوتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں، اور رجوع ہونے کے بعد معافی مانگنے کے بعد معاملے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا پھر وہ لوگوں نے مس یوز کیا۔ مس یوز یہ کیا کہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو وہ صوفی نگر والے جو ہے اپنی بات سے انکار کرے، اور اپنے خیال سے جو ہے ہم نے ان کو رجوع کرایا، اور جو ہے وہ جھوٹے تھے، فاسق تھے، غلط بول رہے تھے، ہم جا کے ان سے معافی کروائی۔ یہ بات غلط ہے۔ میں صرف اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرے تاج پیا سرکار بہتر جانتے ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کے سوا۔ وہ تو ایک علم کا معیار ہے، علم کی وجہ سے، کیونکہ کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود نہیں تھے، اور کتابوں کے حوالے مانگ رہے تھے اور گستاخیاں بڑھا رہے تھے، گستاخی زیادہ کر رہے تھے۔ تو میں نے شر کو ختم کرنے کے لیے، فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے، کوپرنے ختم کرنے کے لیے رجوع ہوا، معافی مانگا، اور معافی مانگنا
کوئی بڑی بات نہیں ہے، معافی مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، میرے پیارے آقا کی سنت ہے. میں نے میرے پیارے آقا کی سنت ادا کیا اور فیصلہ اللہ کے حوالے کیا. اس کا مجھے بڑا نقصان بھی ہوا، بہت بڑا مجھے نقصان بھی ہوا. میرا نام بدنام ہوا، مجھ پہ لوگوں نے غلط کمنٹ کیے. NNT والے شہزاد صاحب نے 20,000 روپے لے کے ان کے لیے کام کیا. انہوں نے میری کلپ سوشل میڈیا پہ ڈالی اور ان کے لیے کام کیا. اور جو میرا انٹرویو دیا تھا، میں نے پورے دربار کے ایک فوٹیج دیا تھا، جھاڑ کا فوٹیج دیا تھا، مدرسے کا فوٹیج دیا تھا، تمام علاقے فوٹیج دیا تھا میں نے. وہ سب انہوں نے روک دیے. میرے 20,000 بھی گئے، میرا نام بھی گیا. نام تو خیر کسی طاقت نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے لوگ پریشان کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت فیصلے کرتا ہے. انہوں نے غلط کا ساتھ دیا. وہ 20,000 مجھے گئے، اس کا مجھے افسوس نہیں ہے. اللہ رب العزت بہت دے دے گا، بہت اللہ کرم کر دے گا. لیکن دنیا کہاں جا رہی ہے، میڈیا کہاں جا رہی ہے، لوگوں کی سوچ کہاں جا رہی ہے، یہ افسوس ہوتا ہے. لوگوں کے مزاج کہاں جا رہے ہیں، یہ تکلیف ہوتی ہے. ہم نے صرف عرس کے لیے ایک ان کی NNTV کی ایک اچھی پہچان ہے، جان ہے، مسلمانوں میں پکڑ ہے، حضرت تاج پیر سرکار سے وابستہ ہے. اکثر بیشتر انہوں نے رمضان بھر وہاں کی نیوز چلائی ہے. یہ سوچ کر ہم نے ان سے جا کے ملاقات کیے تھے اور ہمارا کمٹمنٹ ہوا تھا 20,000 کے اندر. تو ہم نے ان کو بغیر بولے، جب صوفی نگر آئے تھے، 20,000 ہم نے دے دیے تھے. انہوں مانگے نہیں تھے، ہم نے دے دیے تھے. کہ کام کر رہے ہیں نا، 20,000 کمٹمنٹ ہوا تھا، بعد میں بھی دینا ہے، پہلے بھی دینا ہے. جبکہ ابھی نیوز چھپی نہیں تھی، نیوز ڈالی نہیں گئی تھی. ہم نے فوراً ان کو 20,000 روپے دے دیے تھے کہ یہ آپ نے جو کمٹمنٹ کیا تھا 20,000 کا، یہ آپ کی 20,000، لیکن کام ہمارا دربار کے لیے اچھی ہونا چاہیے. تو ہم نے دربار کے لیے دیے تھے، ہماری ایڈورٹائز کرنے کے لیے ہم نے ان کو پیسے نہیں دیے تھے. ہم نے ہمارے دربار کے لیے دیے تھے کہ دربار کا نیوز بنائیے، دربار کا اپنے کا اچھا کام کیجیے، دربار کے لیے کیجیے. اس کے لیے ہم نے پیسے دیے تھے. انہوں نے وہ مدعے کو ختم کر دیا اور دوسرے مدعے کو استعمال کر کے ہم نے ان کو کافی ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، بات کرنے کی کوشش کی. پھر انہوں سے اس انٹرویو کے بعد میں وہ ایسے ڈر گئے ان لوگوں سے کہ میرے سارے کلپس نکال کے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے اپنے چینل سے، جبکہ ان کا حق نہیں تھا چینل سے ڈیلیٹ کرنا. جن باتوں پہ اعتراض ہوا تھا، جن بات پہ رجوع ہوئے تھے، اس کو وہ 3 لائن کو ان کو نکالنا تھا. باقی ان کا کام تھا کہ پورے معاملے انہوں ریلیز کرتے، جو انہوں جس پیسے جس چیزوں کے لیے، جس کام کے لیے ان کو پیسے دیے گئے تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ان کو بھی جان دو بول کے ہم چھوڑ دیے. اللہ کریم ہے. لیکن ان کا طریقہ غلط تھا. ہم نے ان کو کافی فون کیے، فون ہمارا نہیں اٹھائے. ہم نے میسیجز کیے ان کو، تو انہوں نے AI یوز کر کے 2 نیوز ڈال دیے، وہ بھی برابر نہیں ڈالے. اور ایک اپنے قبائل کی فوٹو کا بھیجائے تھے، اس کا ایک نیوز بنا دیے. اس کے بعد میں ہم نے بہت ان سے کوشش کیا، مگر انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. وہ 3 جو انہوں نے نیوز ڈالے،
وہ بھی ایسے انداز میں ڈالے تو لوگوں کو بتانے کے لیے دیکھو ہم نے ڈالو تو صحیح، کرے تو صحیح، یہ کہنے کے لیے، جبکہ کوئی معنی نہیں تھی جس طرح سے انہوں نے ڈالے۔ آپ NNTV میں وہ نیوز آج بھی موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو آج ماحول چل رہا ہے، پریشر کا، دباؤ کا، ڈر کا، خوف کا، لالچ کا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں شہزاد صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا، NNTV والوں سے، کہ وہ سچ اور حق کا ساتھ دیں، اور کوئی آپ تک پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے سلوک نہ کریں۔ ہم سید و سادات ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ کیا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ آج نہ کل ہم کو کہیں نہ کہیں سے پیسے دلا دے گا، لیکن آپ نے جو کیا وہ غلط کیا۔ لوگ جو کمنٹ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، وہ غلط ہے۔ ان لوگوں نے جو آ کر کیا وہ غلط تھا۔ تو یہ جو چیزیں غلط تھیں اسی کو میں پیش کیا۔ میرے بولنے میں کوئی اگر غلطی ہے تو میں اس کے لیے تمام سے معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک سید جو اللہ کے ولیوں کے درمیان رہتا ہے، اللہ کے ولیوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، جس کے دادا صاحب کرامت، شہنشاہ کرامت، جن کے پردادا اس دور کے مفتی، جن کے پردادا کے اولاد، جن کے پردادا کے بیٹے ولی کامل، جن کے خاندان میں قطب گزرے، جن کے خاندان میں اوتاد ابدال گزرے، جن کے خاندان میں ولایتیں گزری، وہ گستاخ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سلسلے کو، ہمارے خاندان کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بلٹ والے بابا جیسے لوگ جو ابھی بابا بنے ہیں، یہ ہمارے مقام اور معیار کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں حسد بغض ہے، یہ کام کریں گے تو حسد بغض کے تحت کریں گے، علم کے سب سے بات نہیں کریں گے، اور سوشل میڈیا کے اوپر غلط پروپیگنڈا کریں گے۔ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات پہ پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے اور کیا کام کر رہی ہے، فرق اس بات پہ پڑتا ہے۔ عزت و ذلت کا دینے والا رب ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ رب ہے دینے والا۔ میری تمام سے گزارش ہے کہ جن جن کے دلوں میں میرے تعلق سے آیا ہے، میرے اس بیان کو سنیں اور سمجھیں، اور جاننے کی کوشش کریں سیدوں کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کے مراتب کیا ہوتے ہیں۔ میں اپنے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اور بھی دنیا میں سید موجود ہیں۔ میں تو اپنے آپ خادم کہتا ہوں کیونکہ میری زندگی خدمت ہے۔ میں صوفی نگر کے اندر 24 گھنٹے پڑا رہتا ہوں، اور ہزاروں لوگ گواہ ہیں، ایک دو لوگ نہیں گواہ ہیں کہ نور القادری نے کبھی اپنی دکان چمکانے کے لیے، دکان چلانے کے لیے کوئی گناہ نہیں کیا۔ الحمدللہ ان سے ہی کئی دکانیں چل رہی ہیں۔ نور القادری نے کبھی ریاکاری مکاری کام نہیں کیا۔ نور القادری نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا۔ میں دن بھر محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، جو پیسہ آتا ہے شام میں اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں، جو پیسہ میرے پاس آتا ہے شام میں اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں۔ میں اپنا 1 روپیہ بھی
اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کرتا ہوں۔ اگر یہ گناہ ہے تو لوگوں کی نظر میں تو ٹھیک ہے، خدمت کرنا، خدمت خلق کرنا اگر گناہ ہے تو ٹھیک ہے۔ عاشق رسول پر زندگی گزارنا ہے، اگر یہ گناہ ہے تو ٹھیک ہے۔ لوگوں کی نظر میں بس اللہ کی نظر میں نہ ہو تو اللہ کی نظر میں نہ ہو، بس تاج پیا سرکار کی نظر میں نہ ہو، بس اللہ کی بارگاہ میں گنہگار نہ ہو، بس ہم یہی چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے صوفیانہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری کھلی کتاب ہے، دنیا دیکھتی ہے، ہم اپنے خرچے خود چلاتے ہیں، مدرسے کے خرچے خود نکالتے ہیں، محنت کر کے مدرسے چلاتے ہیں، محنت کر کے لنگر نوری چلاتے ہیں، محنت کر کے خدمت خلق کرتے ہیں، محنت کر کے اپنے جو ہے تو اس آستانے کو آباد کرتے ہیں، محنت کر کے اس چمن کو چلا رہے ہیں، اور کچھ گستاخ ہمارے چمن کو مرجھانے کے چکر میں ہیں، کچھ گستاخ اس چمن کو ختم کرنے کے چکر میں ہیں، جس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا یہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم یہاں پر سنیت کا مرکز قائم کرنے کی کوشش زمانے سے کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہم محنت کر کر کے اتنا بڑا چمن بنا چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ سچے ساتھیوں کو عطا فرمائے اور اس صوفی نگر کی شان کو بڑھانے کے لیے آگے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔